السلام علیکم جی، میرا نام اسماعیل ظہور ہے۔ ہم ایک ایسی سیریز ریکارڈ کریں جس میں جو لوگ پاکستان سے اسپیشلی یہاں پہ فن لینڈ آئے ہیں یا یورپ کی کسی اور کنٹری میں آئے ہیں آن ڈفرینٹ اسکالرشپ، سو ہم ان سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اس سیریز میں مین ٹارگٹ ہے وہ ان لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو اسپیسیفکلی پی ایچ ڈی میں آئے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سو دیٹ پاکستان میں بیٹھے وہ تمام لوگ جو ایم فل کر چکے ہیں، ماسٹرز کر چکے ہیں، دے آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار پی ایچ ڈی، سو ان کے لیے کوئی ایک سورس آف انفارمیشن ہو سکے۔ ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ اپنا کیا تھا جنید شہزاد کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ میں مسٹر عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ عثمان کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی بیزی روٹین سے اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کی۔ عثمان، اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے، آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کیا رہی، تھوڑا سا کچھ بتا سکیں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی، آپ نے یہ گیدرنگ ارینج کی۔ تو میرا جو تعلق ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے، اور میں نے بیچلرز جو ہے وہ یو ٹی پشاور سے کیا 2017 سے 2021، اور آفٹر گریجویشن میں نے پیاس کا حصہ بنا، میں نے ماسٹرز سٹارٹ کیا ادھر فیلوشپ پر۔ ڈیورنگ ماسٹرز میں نے اپلائی کیا تھا رسمس منڈے اسکالرشپ کے لیے، تو میری رسمس منڈے اسکالرشپ میں سلیکشن ہوئی اور میں فرانس آ گیا 2022 میں، اور پھر میں نے جو ہے رسمس پہ جو اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ میری موبلٹی میں فرانس، پولینڈ اور اٹلی تھا، اور ڈورنگ دا لاسٹ سیمسٹر آف مائی ماسٹرز آئی اپلائڈ فار میری کیوری فیلوشپ، اینڈ دا کوآرڈینیٹر یونیورسٹی واز ایل یو ٹی، اور رائٹ ناؤ میں ایل یو ٹی میں ہوں ایز اے پی ایچ ڈی۔ تو یہ چھوٹا سا میرا تعارف ہے۔ صحیح صحیح۔ عثمان، آپ جو میری آپ سے تھوڑی گفتگو ہوئی، آپ ماشاءاللہ اپنے کیریئر میں کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بتا سکیں اکیڈیمک گریڈز آپ کے کیا رہے ہیں بیچلرز میں، ماسٹرز میں؟ جی، جو میرا یو ٹی پشاور میں میرا گریڈ تھا وہ 3.85 آؤٹ آف 4 تھا، اور میں گولڈ میڈلسٹ تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اس کے بعد جب میں نے پیاس کی فیلوشپ کا ٹیسٹ دیا تو لسٹ میں پہلے نمبر میں تھا اوور آل پاکستان۔ اور جب میں نے رسمس منڈس میں اپلائی کیا تو جہاں ساری دنیا سے اپلیکیشنز آتی ہیں، تو میرا جو بایو ریف پروگرام تھا اس میں تیسرے نمبر پر آیا تمام کینڈیڈیٹس میں، ساری دنیا سے جو اپلیکیشنز تھی۔ اور میرا ماسٹرز کا جو گریڈ ہے وہ 4.83 آؤٹ آف 5۔ جی صحیح صحیح۔ تو دس پرووز کہ ماشاءاللہ آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اوور آل اپنے اکیڈیمک کیریئر میں۔ عثمان، آپ نے ماشاءاللہ اراسمس اسکالرشپ ون کیا، اراسمس ماسٹر پروگرام میں آپ یہاں پہ آئے، پلس آپ نے ابھی کرنٹلی آپ میری کیوری فیلوشپ پہ ہیں۔ آپ کے کیا ایسے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ بیسک سیٹ آف رولز ہے کہ آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، سو آپ اس طرح کی اپرچونٹی پہ لینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی میتھڈالوجی اسیسمنٹ کیسے رہی ان سارے جرنی میں؟ ایکچولی اس کویشچن کو میں کیٹیگرائز کروں گا، فرسٹ فار ماسٹرز اینڈ دین فار پی ایچ ڈی، فور شیور۔ کیونکہ ہر اسکالرشپ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ فار ایگزامپل رسمس منڈے اسکالرشپ جو تھی اس میں ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ اوور آل پروفائل دیکھی جاتی ہے، اکیڈیمکس دیکھا جاتا ہے، آپ کا جی پی اے دیکھا جاتا ہے، آپ کا موٹیویشن لیٹر، اس کے علاوہ جو ہے وہ آئلٹس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کچھ ریسرچ ایکٹیویٹی بھی کی مینز یو مسٹ بی اے کمبینیشن آف a very good profile. I mean, everything has the percentage like CV, motivation letter, grades. تو اس کے لیے جب مجھے رسمس کے بارے میں نے خود ریسرچ کیا، پرسنٹیجز کا پتہ چلا، تو میں نے وہ جو فیکٹرز جو میرے ہاتھ میں تھے، فار ایگزامپل جو میرے جی پی اے لگ چکا تھا وہ تو میں نہیں چینج کر سکتا تھا، لیکن جو چیز میرے ہاتھ میں تھی وہ میں اس کی طرح خود کو مولڈ کرتا گیا، بناتا گیا خود کو۔ جب میری کیوری کا پتہ چلا اس کے ڈائنامکس کچھ اور تھے، اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کے ریسرچ آرٹیکلس کا ہونا، اس کے علاوہ جو ہے جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کا جو ماسٹرز تھیسز ہے، اور پی ایچ ڈی پروجیکٹ کے ساتھ ریلیونس بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں میرے نیچر میں پیپر ہیں فار انسٹنس، اور میں ایک پروگرام کے لیے اپلائی کر رہا ہوں جس کا اس پروجیکٹ سے تعلق کم ہے، تو میرے چانسز کم ہوں گے آلدو آئی ہیو اے پیپر ان نیچر۔ تو ریلیونس کا بنانا، اب اس ریلیونس کو بنانے کے لیے آپ کی پریویس ریسرچ شوڈ بی الائن ود اٹ۔
تو میں نے کیونکہ بیچلرز میں نے ممبرین پر کام کیا ہوا تھا، اور ابھی جو کرنٹ میرا پروجیکٹ ہے یہ بھی ممبرین پر ہے. میرے پروگرام کا نام میم فاسٹ ہے، اور یہ بھی ممبرینز کی اپلیکیشن ہے ان بایو ریفائنریز. ناؤ یو کین کو ریلیٹڈ ان مائی ماسٹرز. The program was about biorefinery. صحیح. It was named BioRef, and my bachelor's research was on membranes. So in Membranes. PhD, it is all about the application of membranes in biorefinery. So you can correlate the relevance of my background with my PhD project. صحیح صحیح. سو وٹ آئی کنکلوڈ فرام یور اسٹیٹمنٹ کہ آپ کو ریلیونٹ پروگرام جتنے میں آپ اپلائی کریں پلس آپ کی پروفائل اسٹیبلشمنٹ. جی سو آبویسلی کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ ریکگنائز ہوا ہوگا ادھر ان بیچلر یا ماسٹرز کے جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو ماسٹر ریسرچ ہے، آپ کا جو بیچلر ہے، اس میں فردر اسکوپ آف ریسرچ ایگزسٹ کرتا ہے. سو آپ نے کہیں نہ کہیں تو آئیڈینٹیفائی ایسا کیا ہوگا. میں کہوں گا کہ اس میں یس آئی ووڈ سے، کیونکہ ہر فیلڈ میں نا جو ہاٹ اسپاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہی میں بیسیکلی جو ہے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ پبلش ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں، فل پروفیسرز، they know about these projects because they participate in different conferences and they have the interaction with other professors. تو جیسے ہمارے وقت مطلب جب میں بیچلرز کر رہا تھا، ممبرین ہو گیا، کاربن کیپچر ہو گیا، تو یہ ان کیمیکل انجینئرنگ دی ور دا ہاٹ اسپاٹ ٹاپک. تو اب فار ایگزامپل ایک بندہ کاربن کیپچر پہ کام کر رہا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، ڈیفینیٹلی دیٹ پرسن وڈ ہیو دا اپرچونیٹی ٹو ایکسل ان ہز فیلڈ. صحیح صحیح. آپ نے ڈاکومنٹیشن کا ذکر کیا عثمان ان یور اسکالرشپ، جو آپ کے کرائٹیریا میں تھے جس میں آپ نے سی وی کا اور ڈاکومنٹ، تھوڑا سا اگر تھوڑا اور مزید اس کو ایکسپلین کر دیں ان شارٹر اسٹیٹمنٹ کے، اگر آڈینس سن رہی ہے کہ ان کو کن مین ڈاکومنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان میں کیا ایسے بریک تھرو ہیں جو جن کو ان کو ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے. چاہیے. اگر میں اسپیسیفکلی سی وی کی بات کروں تو سی وی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وداؤٹ یور پریزنس. تو اب جب بھی آپ سی وی بنا رہے ہیں، کنسیڈر یور سیلف ایز یو آر دا جج آف یور سی وی. مینس واٹ ایور یو آر رائٹنگ، پلیز ڈونٹ کاپی اٹ فرام چیٹ جی پی ٹی اور فرام اینی اے آئی ٹول. ٹرائی ٹو رائٹ اٹ بائی یور سیلف. آپ کو پتہ ہے جب میں لیٹر آف موٹیویشن بنا رہا تھا رسمس منڈس کے لیے، آئی ڈونٹ تھنک اس ٹائم چیٹ جی پی ٹی تھا یا نہیں تھا، لیکن میں ایک ہفتہ لگاتا تھا ایک لیٹر آف موٹیویشن بنانے میں. مینس روزانہ میں جب، کیونکہ پیاز کی بڑی ایکٹک روٹین ہوتی ہے، تو میں روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دیتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا. آئے روز مجھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا آتا تھا کہ یار یہ لائن میں ایڈ کر سکتا ہوں، اس کو مجھے ریموو کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو آج تو فار ایگزامپل آپ کسی بھی چیٹ جی پی ٹی کو دیں، وہ 5 منٹ میں بنا دے گا. ایون مجھے ابھی بعض اسٹوڈنٹس وہ ریویو کے لیے بھیجتے ہیں، سب اے آئی کانٹینٹ ہوتا ہے. ایون وہ اے آئی کانٹینٹ ریموو بھی کر دیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ جنرلائزڈ تھنگ ہے. مینس سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روبوٹکس کو اور ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. سیکنڈلی، وین ایور یو آر رائٹنگ، رائٹ اٹ لائک اے ویری کنکریٹ اسٹرانگ ورڈس. فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو اپنا اسکیجول بتاتا ہوں، اگر میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی بتانا شروع کر دوں کہ میں صبح اٹھا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا رات تک، تو ایک بہت لینتھی پروسیس ہو جائے گا. اگر وہی میں کہتا ہوں میں صبح اٹھا، میں نے نماز پڑھی، میں لیب کو آیا، میں نے کام کیا، واپس گیا، اور آئی جسٹ وائنڈ اپ ان جسٹ 1 سینٹینس، دیٹس اٹ. سو ٹرائی ٹو کنسائز. اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سی وی میں ایپوتھیٹیکل باتیں لکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل، انڈسٹری میں ایک بندہ ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، وہ کس جگہ پہ کام کرے گا. پچھلے دنوں میں ایک سی وی ریویو کر رہا تھا کہ اس میں اس بندے نے اس طرح لکھا ہوا تھا کہ جیسے وہ 15-20 سال اس نے اس انڈسٹری میں کام کیا، لیکن اس کی 2-3 منتھ کی انٹرنشپ تھی. اچھا. تو میں نے کہا اس کو ریئلسٹک بناؤ، 2-3 منتھ میں کیا مطلب، جو چیزیں آپ نے کور کی ہیں وہ مینشن کرو. تو سی ویز پڑھ کے ان چیزوں کو ریویو کر کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا مائنڈ آلریڈی ٹرین ہوا ہوتا ہے کون بندہ ریئلسٹک لکھ رہا ہے یا نہیں. اس وجہ سے ڈونٹ یوز چیٹ جی پی ٹی اینڈ بی پریسائز ود واٹ یو آر رائٹنگ، بی ریئلسٹک. اور اپنے ذہن میں ایک کیٹیگرائزیشن بنائیں. فار ایگزامپل، اف آئی ایم اپلائنگ فار اکیڈیمیا، اپلائنگ فار پی ایچ ڈی، دین ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ول بی ایٹ دا ٹاپ, and then I would have the work experience like this. But if I am applying for an industry, then work experience will be at the top. تو اپنا ورک ایکسپیرینس مینشن کریں، اپنا گریڈ مینشن کریں، اگر آپ کی یونیورسٹی کی اچھی کیو ایس رینکنگ ہے وہ مینشن کریں. مینس ٹرائی ٹو ہائی لائٹ ایوری تھنگ دیٹ ایف یور سی وی از آن دا ڈیسک، the person without looking at you, without knowing you, could understand that this person is competent enough to be a part of my research group. Because here the professor, they want good people in their lab, they encourage it.
تو یہ چیز ہے. سے مجھے آپ سے بات کر کے بڑا مجھے بھی خود میں ان چیزوں کو کنیکٹ کر پا رہا ہوں اور سیکھنے کو موقع مل رہا ہے. آپ اپنی ایج اگر بتانا چاہیں آڈینس کو کہ آپ کی ابھی کرنٹ ایج کیا ہے اور جی میں 21 سال کی عمر میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی، اور پھر میں نے 22 سے 24 میرا ماسٹرز تھا، اور ابھی 1 سال میرا پی ایچ ڈی کو ہو گیا، اور میری 25 سال عمر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی جرنی کافی انسپائرنگ ہے ٹو بی آنیسٹ عثمان، اور جس طریقے سے آپ کا ایکیڈیمک ریکڈ رہا ہے، جو اچیومنٹ رہی ہیں وہ قابل دید ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو آج اس ویڈیو کے لیے چوز کیا کہ ادھر آڈینس کو تھوڑا ڈائیورس ایکسپیرینس اور سمجھنے میں موقع ملے، اور وہ ٹیکنیکلٹیز جہاں پہ آپ کو بریک تھرو ملے وہ کس طرح لے سکتے ہیں. عثمان، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ ماسٹرز میں ایراسمس میں آئے، آپ کن کنٹریز میں آپ کی اسائنمنٹس تھیں یا سیمیسٹرز آپ نے کمپلیٹ کیے، آپ کا پروجیکٹ مین، آپ نے اپنا ڈگری ٹائٹل تو بتایا، مین آپ کے کیا سبجیکٹس کائنڈ آف اسٹڈی کے رہے، اور پلس آپ کو ماسٹرز کے دوران میری کیوری میں کس طرح سے موقع ملا جانے کا، تھوڑا سا اگر ایکسپلین ٹھیک ہے. کریں. تو جہاں تک بات ہے موبلٹی کی، تو میرا جو فرسٹ سیمسٹر تھا وہ فرانس میں تھا، اور سیکنڈ سیمسٹر واز ان پولینڈ، اور جو تھرڈ سیمسٹر تھا اس میں ہمارے پاس چوائس تھی اٹلی یا فرانس. تو فرانس میں جو اسٹوڈنٹس تھے، جو سبجیکٹس تھے، ان کا تعلق میری کیمیکل انجینئرنگ کے ساتھ تھا، تو میں فرانس موو کیا، اور ریسرچ بھی میں نے فرانس میں ہی کی. اور جب میں فرانس آیا تو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آپس میں یہ ڈسکشن کرتے تھے میری کیوری کے والے سے کہ یورپین لیول پر یہ سب سے پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے. تو ایک ذہن میں چیز بیٹھ گئی، ایک چیز ہے. پھر جب میں اکیلا آتا تھا ہوم ورک کرتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، سیکھوں اس کو، انڈرسٹینڈ کروں. کیونکہ ایک چیز ہے، فار ایگزامپل ابھی ایون ان دس ڈسکشن آئی کین ایکسپلین یو آن دا سرفیس، آئی کانٹ کور ایوری تھنگ، بٹ یو ہیو ٹو ڈو بائی یور سیلف. آپ بیٹھیں اس کو دیکھیں. تو یہی میں اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا ہوں. ایون مجھے بہت سے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض کوشچن، ایوری کوشچن از گڈ، آئی ریئلی اپریشیٹ. میں خود بھی کوشچنز کرتا ہوں، خود سے کرتا ہوں، ٹیچر سے کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہوم ورک ہونا چاہیے اس میں. کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم اپلائنگ فار میری کیوری، اف آئی ایم اپلائنگ فار ایراسمس منڈس، آج کل ہر چیز اویلیبل ہے، مین چیٹ جی پی ٹی ہے، ساری چیزیں. پریلیمنری کوشچنز ادھر سے سارٹ آؤٹ ہو گئے. ہاں کوئی ایڈوانس لیول کا کوشچن ہے یا اس طرح، تو پھر جو ہے نا وہ پوچھنا، پھر اس کو. تو اسی طرح میرے جو دوست آپس میں جب ڈسکس کرتے تھے، تو میں خود آ کے ہوم ورک کرتا تھا، اور پھر مجھے کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا یہ کس طرح، یہ کس طرح، تو وہ مجھے ایکسپلین کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا کر کے تو میں نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اپلائی صحیح. کیا. آپ نے میری کوئری پہ جو کام شروع کیا، جب آپ نے ریسرچ کی، تو وہ ڈیورنگ یور ماسٹر پروگرام آپ نے اس پہ سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا، یا جب آپ کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا، ریپ اپ ہوا، تب آپ کو یہ خیال آیا کہ اب آپ کو کچھ کرنا چاہیے؟ سو آپ کے کیا سٹیپس رہے؟ ایکچولی جہاں تک اپلائی کرنے کی بات ہے، اپلائی تو اپریل 2024 میں نے اپلائی کیا تھا، اور میری گریجویشن 24 سپٹمبر 2024 میں تھی، اور گریجویشن کے دنوں میں میری سلیکشن پی ایچ ڈی میں ہو چکی تھی میری کیوری میں. لیکن کیونکہ جو ایک پروسیس ہے، ایک پورا پروسیس ہے اس کے لیے، اپنی پروفائل بلڈ اپ کرنا، اپنے جو کیریئر ہے، جو آپ کی ڈیولپمنٹس ہیں، یا آپ کی جو ریسرچ ہے، جو آپ کی پارٹیسپیشنز ہیں، آپ اس کے مطابق الائن کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو میں اپنی سی وی کسی پروفیسر کو سبمٹ کرواؤں تو وہ اتنی اسٹرانگ انف ہونی چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کی جا سکے فار دا انٹرویو. تو جو کام تھا میری کیوری فیلوشپ اٹین کرنے کے لیے، وہ تو میں نے اسٹارٹ آف دا ماسٹرز شروع کر دیا تھا، کیونکہ ذہن میں ایک چیز تھی. لیکن جو اپلائی تھا وہ میں نے اپریل میں کیا تھا 2024 میں. صحیح. آئی مسٹ ایڈمٹ کہ آپ ماشاء اللہ بڑے بلیسڈ رہے ہیں. آپ کے اندر جو مجھے آپ سے بات کر کے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے، آپ کے اندر بڑی دور اندیشی ہے. آپ پریڈکٹ کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم کہ آپ کو آنے والے ٹائم پہ کیا کرنا ہے، جو کہ آئی گیس موسٹ آف دا کینڈیڈیٹ جو ہمیں اگر اس ویڈیو کے تھرو سنیں گے، ان میں یہ چیز لیک کرتی ہے کہ وہ اتنے پرویکٹیو نہیں ہوتے ہیں. عثمان، آپ ایراسمس پہ آئے، اس کے بعد آپ ابھی میری کوئری پہ ہیں. کیا یہ جو اسکالرشپس ہیں، ڈز اٹ کم ود اینی کائنڈ آف پوزیشن، سیلری اور ریسرچ گرانٹس؟ سب سے پہلے تو جو ایراسمس منڈو اسکالرشپ ہے، وہ اس میں جو یونیورسٹی کی فی ہے، فار 2 years اٹ از اراؤنڈ 18,000 euros. اٹ از ایگزمپٹڈ. اینڈ
for each month you will be paid a good amount of money. Currently I think it is around 1400 euros. اور جو میری کیوری ہے وہ ایک گرانٹ کی فارم میں آتی ہے جس میں کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، لیونگ الاؤنس ہوتا ہے، ریسرچ الاؤنس ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کانفرنسز وغیرہ میں جاتے ہیں. تو آئی مین دے گیو یو ہیلدی پیکیج فار یو کنڈکٹنگ آل دا ایکٹیویٹیز لائک لیونگ، فیملی، ریسرچ. صحیح صحیح. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز آڈینس کو آپ کو ایسی امپورٹنٹ ٹپ دینا چاہتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے پلان کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے، سو میں اسماعیل بھائی یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی مجھ سے کوئی کوشچن کرتا ہے اسکالرشپس کے حوالے سے یا اس طرح، ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن دیر آر سم ادر فیکٹرز دیٹ آر کنیکٹڈ بیہائنڈ دا سین. فار ایگزامپل، آپ جب ایک انسپریشن اسٹوری سنتے ہیں تو آپ ایک فیری ٹیل اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ یار میں بھی اپلائی کروں گا، سلیکٹ ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. لیکن اٹ از اے کائنڈ آف رولر کوسٹر جرنی، لائک یو گو اپ یو گو ڈاؤن. تو جب بھی فار آل دا پیپل ہو آر اپلائنگ فار دس رسمس منڈس اور میری کیوری، ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو فیس فیلیئرس. تو ٹیمپرمنٹ، پیشنس اور اس چیز کا یقین ہونا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیں گے، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں نے بعض بندوں کو دیکھا انہوں نے اپنے خواب سے سیکریفائز کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بی پیشنٹ اور اپنے لگاؤ کے ساتھ اپلائی کرنا اور چیزوں کو سیکھ کے دیکھیں. فار ایگزامپل مجھے ریجیکشن آئی ہے، میں سیکھوں کیوں ریجیکشن آئی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں ان کو پوچھوں بھائی کیا میری. اور فار ایگزامپل بعض بچے میں نے دیکھے جو اپنی فیلڈ میں بہت قابل ہوتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے فیلئر نہیں دیکھا ہوتا، تو جب انہیں سیٹ بیک ملتا ہے تو ان کا گراف بالکل ڈیکلائن میں چلا جاتا ہے. ہاں، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکسیپٹ یور سیلف دیٹ یو مے فیل ایٹ سم پوائنٹ، یو ہیو ٹو کم بیک ود اے اسٹرانگر ورژن آف یور سیلف. اٹ از ناٹ اباؤٹ سکسیڈنگ اور گوئنگ لائک یو آر لفٹنگ اپ آن اے پلین اینڈ یو ول گو اپ آل دا وے. نو، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیلیئرز. صحیح صحیح. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے عثمان آج، اور اتنی پازیٹیوٹی اور پازیٹیو چیزیں آپ نے بتائیں، اسپیشلی آپ کی اگر ہم جرنی کو دیکھیں سو دیٹ از ریئلی انسپائرنگ فار می اینڈ آئی بلیو فار آر آڈینس ایز ویل. تھینک یو اسماعیل بھائی. مائی پلیئر میرا بھی یہ گیدرنگ ہوئی اور جس میں ہم سب کو سیکھنے کو ملا. بہت صحیح. We will try to make such videos even in future so that these can help you out. Thank you so much.